International Islamic Research Center. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ معزز سامعین و سامعات، آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے قرآن کریم کے فضائل اور عظمت۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کے فضائل اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن جو فرشتہ لے کے آیا، تمام فرشتوں کا سردار بن گیا، جبریل علیہ السلام۔ قرآن جس رات نازل ہوا، اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے کہ زیادہ عبادت قرار دی گئی۔ قرآن کریم جس نبی پر نازل ہوا، تمام نبیوں کے امام بن گئے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا، تمام مہینوں کا سردار بن گیا، رمضان مبارک۔ قرآن کریم کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سینے سے لگایا، صدیق اکبر بن گیا۔ قرآن کریم کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی آنا ہوتے تو عمر تھے۔ اسی طرح قرآن کریم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشعل راہ بنایا، تمام جنتی عورتوں کی سردار بن گئی۔ قرآن کریم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالی کی طرف سے سرٹیفکیٹ نازل ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اسی طرح بھائیوں، قرآن کریم کو اہل یاسر کے خاندان والوں نے رضی اللہ عنہما نے سمجھا تو کائنات کے امام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ یا اہل یاسر موعدکم الجنہ، تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ تو جنت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو حضرت عثمان بن عفان نے مشعل راہ بنایا، ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 بار جنت کی بشارت دے دی۔ اسی طرح بھائیوں، قرآن کریم کو حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے سمجھا، جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے۔ قرآن کریم کو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا، اس پر عمل کیا، تو یہ وہ بلال ہیں کہ جو زمین پر چلتے تھے اور ان کے قدموں کی آواز عرش پر سنائی دیتی تھی۔ اور یہ بلال کیوں اتنا درجہ ملا؟ کیونکہ قرآن پر عمل کیا، توحید کو سمجھا، اور ریت پر لٹایا جاتا تھا اور احد احد کہتے تھے، ایک اللہ ایک اللہ۔ اسی طرح بھائیوں، قرآن کریم جس امت میں آیا، اس امت کو خیر امت کا خطاب مل گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ بہترین امت ہے جو دوسروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح بھائیوں، قرآن جس شہر میں نازل ہوا، تمام شہروں سے افضل ہو گیا، مکہ مکرمہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 5027 ہے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے، کون شخص وہ ہے بہترین؟ جو کرکٹ زیادہ کھیلتا ہے یا جو ڈرامے زیادہ دیکھتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ شخص سب سے زیادہ بہترین ہے دنیا میں جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حافظ قرآن کے والدین کے لیے قیامت والے دن نور کا تاج ہوگا۔ چنانچہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے قرآن مجید کو پڑھا اور سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی بھائیوں سورج کی روشنی جیسے ہوگی، سبحان اللہ۔ اور اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ تمام دنیا بھی اس کا بدل نہ دے سکے گی۔ پس وہ دونوں یعنی والدین کہیں گے کہ یہ کیوں ہمیں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا تمہارے بیٹے کے قرآن
حفظ کرنے کی وجہ سے، روا الحاکم۔ اسی طرح بھائیو قرآن مجید کی تلاوت قبر میں میت کو عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو قرآن اس کی سرحانے آ جاتا ہے۔ اسی طرح بھائیو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، اور ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے بھائیو کہ ان کو مکمل حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جو شخص مسجد اس لیے گیا، من غدا الی المسجد، کہ کچھ سیکھے یا سکھلائے، یعنی قرآن سیکھتا ہے یا سکھلاتا ہے مسجد میں، تو اس کو ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح ترغیب اور حدیث نمبر 86۔ اسی طرح بھائیو اللہ تعالیٰ کا چیلنج جو کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا تھا کہ تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں، نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ، یہ چیلنج آج تک موجود ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا ایک سورت نہیں لا سکتے۔ اسی طرح بھائیو قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا قبر میں بھی کامیابی کا سبب ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جب اس کو دفنایا جاتا ہے اور اس سے پوچھیں من ربوں کا ومن نبیوں کا وما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تو کس دین پر تھا؟ تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین اسلام ہے۔ تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما یدریکا، تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی، کس طرح تمہیں پتا چلی؟ تو وہ کیا جواب دیتا ہے، قرأ کتاب اللہ آمنت بھی، کہ میں نے کتاب پڑھی، یعنی قرآن کریم کا مطالعہ کیا، وہ تصدق بھی، اور میں نے اور اس کی تصدیق کی۔ ابو داؤد بھی حدیث موجود ہے۔ اسی طرح بھائیو قرآن کریم قیامت والے دن یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ جس طرح کہ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، یا تمہارے حق میں گواہی دے گا، اگر اس کو پڑھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، تمہارے حق میں گواہی دے گا، ورنہ خلاف گواہی دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابہ، کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت والے دن قرآن جو ہے تمہاری سفارش کرے گا۔ اسی طرح بھائیو دنیا کی وہ کتاب، مجھے کوئی ایسی کتاب بتا دیجیے کہ جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ قربان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ہمیں یہ بات 1400 سال پہلے بتائی، اور اس حدیث کے راوی ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے، یعنی جو شخص الف لام میم سے پڑھتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ بھائیو آج ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، انسان ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا اور کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اسی طرح بھائیو قرآن مجید کے بارے میں بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، اسے پڑھنا بڑا مشکل ہے، اور یہ ہر شخص کی اس کے بات نہیں ہے کہ پڑھ سکے، یہ ضرور کسی عالم کا کام ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ قمر میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہم نے عمل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 10 یا 12 سال کا بچہ اس قرآن کو حفظ کر لیتا ہے۔ بتائیے مجھے کون سی دنیا کی ایسی کتاب ہے، خواہ اس شخص نے خود لکھی ہو، کہ وہ اس کتاب کا حافظ بن جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے بھائیوں کہ 10 یا 12 سال کا بچہ اتنی موٹی کتاب، اتنا موٹا قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں قرآن نہ پڑھنے والوں کے لیے 2 سزائیں، سورۃ آیت نمبر 124 اور 25 اور 126۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ ایک سزا دنیا میں ملے گی جو
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہمارے یاد نہیں کرتا، اس قرآن سے غفلت برتتا ہے، اس کے لیے دنیا کی ایک سزا ہے، وہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ فقر و فاقہ، بیماری، بے چینی، سکون ختم، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، اولاد نافرمان، یہ ایک سزا ہے بھائیو۔ اور دوسری سزا کیا ہوگی کہ دوسری سزا ہوگی وَنَحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں دیکھتا بات تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں بالکل ٹھیک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کہ میری آیتیں آئی تھیں، ٹھیک ہے، بتانے والے آئے تھے، تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ قرآن کریم کے شروع میں دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ آج یعنی آپ دیکھیے کہ 1400 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، ایک نقطہ اس میں فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لیا۔ سورۃ حجر میں کیا فرمایا کہ ہم نے اس ذکر یعنی ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم نے اس کے محافظ۔ اسی طرح بھائیو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان کے معنی کیا ہیں؟ حق و باطل، توحید و شرک، اور اسی طرح عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا فرقان، اس کو اس لیے بولتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو اس قرآن نے کھول کھول کر ان امور کی وضاحت کی، اور قیامت والے دن بھائیو رسول شکایت کریں گے، کیا کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ فرقان آیت نمبر 30، کہ اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو جو ہے بلا رکھا تھا۔ قرآن کو بلانا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نہ پڑھنا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، قرآن کی تعلیمات کو آگے نہ پہنچانا۔ اس لیے صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن خود جو ہے مقدمہ ظاہر کریں گے۔ اور کتنے لوگ ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ آج انہیں دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کب وہ آن لائن تھے۔ فیس بک پر دیکھیں 2 منٹ پہلے آن لائن، اسی طرح واٹس ایپ پر دیکھیں 1 منٹ پہلے آن لائن، اسی طرح وائبر پر دیکھیں ابھی آن لائن تھے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں دیکھیں کب آن لائن تھے؟ لاسٹ رمضان، سبحان اللہ، پچھلے رمضان۔ اور تمام لائنیں اس وقت بند ہو جائیں گی بھائیو، جب ملک الموت آ جائے گا، اس وقت قرآن آن لائن ہوگا، نیکیوں کی شکل میں تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، تمہارے قبر کا ساتھی بنے گا، یعنی with your good deeds۔ اسی طرح بھائیو آج ہم کتنی دفعہ قرآن کریم ختم کرتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھیں، بہت سارے لوگ تو قرآن کریم جو ہے وہ رمضان میں پڑھتے ہیں، کتنے دفعہ پڑھا؟ 5 دفعہ پڑھا، کتنے دفعہ پڑھا؟ 10 دفعہ پڑھا، لیکن تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تبدیلی تبھی آئے گی، ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، تبدیلی تبھی آئے گی جب اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور بھائیو قرآن صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 278، کہ اے ایمان والو جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر مومن ہو تو۔ مومنین کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، تو کیا ہم نے سود چھوڑ دیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور آگے کیا فرمایا؟ اگر اس طرح نہیں کرتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ کیا ہم نے شرک کو چھوڑ دیا؟ آیت نمبر 48 سورۃ النساء۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرا پروردگار صاف صاف یہ حکم دے چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ کیا ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ اور کیا ہم نے جناب اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے؟ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرابی ہے ناپ تول کرنے والوں کی، تو کیا اتنی ناپ تول میں آپ دیکھیے ایک پوری قوم سمود جو ہے اس ناپ تول کی کمی کی وجہ سے جناب وہ غرق کر دی گئی۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مائدہ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر 4 چیزیں حرام کر دے گی۔ سب سے پہلے مردار یعنی مرے ہوئے جانور کا گوشت، اس کے بعد کا خون، ان دونوں سے بدتر خنزیر کا گوشت، ان تینوں سے بدتر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اسی طرح بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو،
ہم تم کو بھی اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یقیناً تمہیں اس سے غن آئے گی. اور کیا کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردار یعنی بھائی کی مردار مرا ہوا ہو اور اس کا گوشت سے کھائے؟ اس کو کتنا بڑا گناہ ہے بھائیو یہ غیبت، اور ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو قتل کرنا تمام لوگوں کو قتل کرنا ہے. کیا فرمایا؟ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 32، کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس طرح کہ اس نے پورے سب معاشرے کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَاءَ النَّاسِ جَمِيعًا، تو اس نے سب کی جان بچا دی. اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ حشر اس کی آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا میرا نبی حکم دے اس پر عمل کرو، جس چیز سے روک دے اس چیز سے روک دو. اسی طرح توحید پوری قرآن میں ہر جگہ توحید بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر جنت حرام ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 72. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الکہف اس کی آیت آخری آیت میں کیا فرمایا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہشمند ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، دو باتیں کر لے. کیا کرے؟ ایک تو یہ کہ نیک عمل کرے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اسی طرح سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اسی طرح سورۃ جن ہی میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو بھائیو کہنے کا مراد ہے کہ اس میں قرآن کریم میں کتنی باتیں ہیں، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ یہ بہترین امت ہے. کیوں بہترین امت ہے؟ یہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. کیا ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا کیا نہ دوست مت بناؤ. سورۃ مائدہ آیت نمبر 51. آج ہمارے ٹی وی چینل پر عیسائیوں کا دن، کرسمس، ویلنٹائن ڈے، ہندوؤں کی دیوالی، بلکہ اس سے بڑھ کر ان چینل پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس شادی میں رکاوٹ، محبت میں ناکامی، اسی طرح رزق میں تنگی، اسی طرح کیا کیا بتائیں، محبوب آپ کے قدموں میں، اولاد سے محرومی، گھریلو جھگڑے وغیرہ، ان مسائل کا روحانی علاج جو کرتے ہیں، اور بھولی بھالی عوام کے پیسے کے بھی ڈاکو بھائیو، اور یہ آپ کے دین کے بھی جو ہیں وہ ڈاکو ہیں. وہ معزز، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن میں پہلی قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، کس سے جو ہے گناہوں میں وہ ملوث ہوئے اور کس طرح ان کو سزا ملی. اسی طرح بھائیو قرآن کریم جو ہے وہ کسی کے مرنے پر یا فال نکالنے کے لیے یا قسم کھانے کے لیے یا نئے مقام میں داخل ہونے کے لیے یا عدالتوں میں اور تویز گنڈوں میں اس کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن آیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب مقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. آج امت مسلمہ جس ذلت و پستی کی گہرائی میں گر چکی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو صرف مردوں کو لیے رکھ دیا کہ جب کوئی مر جائے پھر ہمیں یاد آ جائے کہ آج 3، 10، 40واں برتھڈے اور قرآن شریف ہے. مگر یہ قرآن، یہ دیکھیے یہ بھائیو، یہ ایک ہدایت ہے، اس میں شفا ہے. آئیے ہم اس قرآن آج وعدہ کریں کہ اس قرآن کریم کو ہر روز پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.